الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. 11واں پارہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل سے ہم نے سورہ توبہ کا آغاز کیا تھا. سورہ توبہ میں زیادہ تر جو مضامین ہیں وہ جنگ تبوک کے تبصرے پر مشتمل ہے، اور جنگ تبوک وہ جنگ ہے کہ جس میں پہلی بار کل ہم نے پڑھا تھا کہ عربوں سے ہٹ کر باہر کی دنیا یعنی رومیوں سے جنگ تھی، اور جنگ کا وقت ایسا تھا کہ فصلیں پکی ہوئی تھیں اور انتہائی شدید گرمی تھی، اور یہ فصلیں قحط کے بعد نصیب ہوئی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ افراد اور قوت چاہتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کہ جو رومی بہت ہی اس وقت ایک مانی ہوئی قوت تھی دنیا کی، وہ کسی طرح بھی مسلمانوں کو شکست دے سکے. لہٰذا مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اندر سے وہ یعنی خوف زدہ بھی تھے اور باہر سے پوری قوت اکٹھی بھی کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی تھی. پھر ہر قوم کا ایک لڑائی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے جو کہ پھر مسلمانوں کو اس کا علم بھی نہیں تھا کہ رومیوں کا انداز کیا ہے. بہرحال ایک قوت والی قوم تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر دیا کہ سب لوگوں پر اب جنگ میں جانا فرض ہے اور اپنے تمام مال اور اسباب اور اپنی جان کے ساتھ نکلیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پکار پر تمام مومن مسلمانوں نے لبیک کہا، اور بس انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے جانا ہی، اور کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا مخلص مسلمانوں کے کہ کبھی ایسا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی کوئی پکار آئے اور ہم سوچیں کہ ہم جائیں کہ نہ جائیں. مخلص مومن ایسا طرز عمل کبھی بھی اختیار نہیں کرتا کہ وہ مصلحت کا شکار ہو یا سوچے. ہاں البتہ کبھی کبھار نفس غالب آ جاتا ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. ایسے ہی چند مخلص مسلمان پیچھے بھی رہ گئے، سوائے ان چند کے باقی تمام منافقین کوئی ایک بھی منافق جنگ میں نہ جا سکا، کیونکہ وہ دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی اعتماد ہی انہوں نے نہیں کیا تھا، نہ ہی مان لائے تھے، نہ ہی بھروسہ تھا ان کو. وہ تو وقتی خوف سے کہ مسلمان اگر جیت گئے تو ہمیں پریشانی نہ ہو،
وقتی کامیابیاں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں وقتی طور پر ان سے خوف زدہ تھے، تو بس وہ اپنی دنیا ہی بنانے کے لیے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، لہٰذا ان کو کوئی ضرورت نہ تھی کہ اپنے جان اور مال اللہ کی راہ میں پیش کر دیں، ان کو تو دنیا کی فکر تھی، لہٰذا انہوں نے تو عافیت اسی میں جانی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرتیں کر لیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آ کے پہلے ہی معذرت کرنے لگے کہ ہم نہیں جا سکتے، کسی نے کوئی بہانہ، کسی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، ٹھیک ہے جس نے نہیں جانا نہ جائے۔ اب یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو رومی جنگ کرنے کے لیے آئے ہی نہ، جنگ ہی نہ ہوئی۔ بہرحال اس کو غزوہ تبوک ہی کہا جائے گا، کیونکہ اور کہا جاتا ہے کہ مسلمان اپنی پوری تیاری کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ جنگ کرنے گئے تھے۔ وہاں مسلمانوں کو موقع ملا کہ وہ ٹھہرے، کچھ تجارت بھی ہوئی اور مسلمانوں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی گئی۔ بہرحال مسلمان کامران اور فتح کے ساتھ ہی واپس آئے، ایک دل کی خوشی کے ساتھ۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ 3 گروپس تھے اس وقت۔ ایک تو وہ مخلص اور مومن مسلمان جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا اور اپنی جان اور مال کے ساتھ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو مخلص اور مومن اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد اور بھروسہ کر رہا تھا، لیکن ان کے پاس مال اور اسباب نہیں تھے کہ وہ جنگ پہ جا سکتے، اور ان میں سے بے شمار وہ سب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے ہمیں سواری پر بہت دور کا تھا، سواری کے بغیر جانا ممکن نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں سواریاں نہیں دے سکتا، اور وہ اس حال میں رخصت ہوئے کہ دل بے چین اور آنکھیں آنسوؤں سے بھری، انتہائی بے بس اور بے کسی کی حالت میں واپس ہوئے۔ یہ بھی مخلص تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو جانے والوں کے ساتھ شامل کیا، اجر میں بھی اور اپنی خوشنودی اور رضا میں بھی۔ تیسرا منافقین کا گروہ تھا کہ جنہوں نے نہ جانا تھا نہ گئے، اور ایک وہ جو تھا تو مخلص مومن، لیکن نفس کے غالب آنے کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کھا گیا نفس کے ہاتھوں، اور وہ پیچھے رہ گئے۔ اور وہ کون تھے؟ وہ 3 مخلص مسلمان تھے جو اس جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ ان کی آپس میں کوئی قرارداد نہیں تھی، دوستی ایسی نہیں تھی، الگ الگ اپنی اپنی جگہ پہ۔ ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور ایک مخلص مومن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں اچھا جاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، اور وہ جب اپنے باغ میں آئے تو کھجوروں کے گچھے پکے ہوئے لٹکے دیکھے تو وہیں بیٹھ گئے کہ اچھا میں جاتا ہوں، ذرا میں ان سے لطف اندوز ہوں۔ اور ان کی بیوی نے ان کے لیے آرام دہ تکیہ لگایا، پانی میٹھا پیش کیا، کھجوریں توڑ کے رکھیں، اور جب وہ کھانے لگے تو ان کو یاد آ گیا کہ میں اس گھنے سایوں میں کھانا کھاؤں، کھجوروں سے لطف اندوز ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں جنگ کریں، یہ تو میرے لیے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اسی وقت ساری چیزیں رکھی، گھوڑا لیا اور تیز تیز دوڑاتے ہوئے پیچھے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے جانے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان آخری لمحے تک نفس وار کرتا رہا، لیکن اللہ کی رحمت ہو تو کوئی انسان بچ بھی سکتا ہے، یہ بچ گئے اور چلے گئے۔ مہاراج جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کے ساتھ واپس آئے، اور آپ کا طریقہ تھا کہ آپ سفر سے واپس آتے تو سیدھے مسجد تشریف لے جاتے اور نفل پڑھتے، لہٰذا آپ نے ایسے ہی کیا اور آپ وہیں تشریف فرما ہو گئے۔ اب منافقین نے کیونکہ اب بات چیت کرنی تھی، الیکشن ہونی تھی، تو وہ ایک ایک کر کے آتے رہے اور اپنے بہانے اور عذر پیش کرتے رہے۔ اسی کا یہاں ذکر ہے کہ جب تم پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، مگر تم صاف کہہ دینا، بہانے نہ بناؤ، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل دیکھے گا، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا۔ تو جب کوئی رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب یہ بھی رجوع کر رہے تھے تاکہ ہمیں دوبارہ اسلامی جماعت میں شامل کر لیا جائے، تو رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے زبانی دعوے کسی کام کے نہیں ہوتے،
اس کو ثبوت کس چیز سے پیش کرنا ہوگا؟ اپنے عمل سے، تاکہ اس کا اعتبار قائم ہو. پہلے بھی اس نے باتوں ہی سے اپنا اعتبار قائم کیا تھا، لیکن جب عمل کا موقع آیا تو پیچھے ہو گیا. اب اس کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول تمہارا عمل دیکھیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہمارے لیے بھی جب کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار آئے تو کوشش کر کے اپنے آپ کو پہلے اور دوسرے گروپ میں رکھا جائے. یہاں تک کہ اگر نفس غالب بھی آ جائے تو اس صحابی کی طرح ہم لڑکتے ہوئے پیچھے بھاگیں اور کسی صورت پیچھے نہ رہیں. اور اگر تیسرے گروپ میں شامل ہوئے تو پھر مارے گئے. اور وہ کون سا گروپ ہے؟ وہ منافقین کا ہے. آج ہم تھوڑا سا منافقین کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ اس صورت میں بہت زیادہ تذکرہ منافقین کا ہے. منافق جو ہوتا ہے، اس کی جو تعریف آئی ہے ڈیفینیشن، یہ اس اصل میں جنگلی چوہے کا وہ بل ہے جسے وہ اس طرح بناتا ہے کہ ایک جگہ مٹی کی صرف اتنی تہ رہنے دیتا ہے کہ اگر سر مارے تو کھل جائے. یعنی بظاہر وہ اوپر سے ایک چھوٹی سی کورنگ بنا دیتا ہے مٹی سے، اس کو مضبوط نہیں کرتا. اور جو اس نے منہ اپنے بل کا بنایا ہوتا ہے لیکن چھوٹی سی کورنگ بنا دیتا ہے کہ ذرا سا وہ سر مارے وہ کھل جائے. اور آپ دیکھیں کہ ایک چوہے کے سر میں کتنی ہی قوت ہوگی، وہ اتنا ہوشیاری کے ساتھ اس کو بناتا ہے. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا. اس بل کے سوراخ تو ہوتا ہی نہیں، لائٹ سی کورنگ ہوتی ہے کہ اتنی تہ دیتا ہے کہ سر مارے تو کھل جائے، اور وہ بل کے اس منہ کو چھپا دیتا ہے جبکہ دوسرا منہ ظاہر کرتا ہے. اسی طرح منافق بھی جو کہ اپنا کفر چھپاتا ہے اور ایمان ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے بھی منافق کہا گیا ہے. منافقت بھی کئی طرح کی ہوتی ہے. اعتقادی منافق تو وہ ہوتے ہیں کہ جو دل میں ان کو ایک کفر ہوتا ہے، پکا کفر، اور وہ صرف ظاہراً اپنے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں. دوسری قسم کا نفاق عملی نفاق ہے. یہ نفاق انسان کو اسلام سے خارج تو نہیں کرتا لیکن منافقت کے مشابہ کر دیتا ہے، یعنی ملتا جلتا ہو جاتا ہے. انسان منافق ہوتا نہیں، منافقت کی نشانیاں اس میں پائی جاتی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی نشانی جھوٹ ہے. جو شخص اپنی زندگی سے جھوٹ نہیں نکال پاتا وہ منافقت کے قریب پہنچ جاتا ہے. منافقت کی ایک نشانی اس میں پائی جاتی ہے. جھوٹ کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہو سکتا ہے، بھلے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتراف نہ کرے اپنے عمل سے، بھلے وہ اپنے ساتھیوں سے جھوٹ بولے، اپنی جھوٹی آن بان اور عزت کو بچانے کے لیے جھوٹ بولے، اپنے کسی واقعہ میں سچا ہونے کے لیے جھوٹ بولے، اپنے تکبر کو ہوا دے، وہ کسی طرح بھی کسی موقع پر سچائی کا ساتھ نہ دے، تو یہ پہلی علامت ہے منافقت میں. پھر اسی طرح امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، اور جب جھگڑے کا وقت آئے تو وہ گالی گلوچ پر اتر آئے. 4 نشانیاں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون. جھوٹ کو اللہ نے سخت ناپسند کیا. فرمایا جھوٹ صرف وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، اور یہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فسق و فجور آگ کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے انسان کو حد الامکان کوشش کرنی ہے بچنے کی، کیونکہ یہی نفاق کی علامتیں ہیں اور یہی نفاق کی وجوہات ہیں، اسباب ہیں. یعنی اسی سے کوئی انسان پہچانا جائے گا کہ اس کے اندر بیماری ہے دل میں، اور یہ دل کی بیماریاں ہیں چاروں کی چاروں، اور یہ اسباب ہیں، کیونکہ اگر یہ قائم رہے دل میں، یہ ریزنز موجود رہیں، تو انسان منافقت میں جا پڑے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ایک اور ہدایت دی ہے. آپ نے فرمایا جس نے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا وہ نفاق سے بری ہو گیا. یعنی اللہ کا ذکر کرنے سے انسان کے اندر سے منافقت کی بیماری جاتی رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ
اللہ کو پکارنا، اللہ کی یاد ہی سب سے بڑی صحت مندی ہے اور سب سے بڑی سچائی ہے، سب سے بڑا اعتراف ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ ذکر جو ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں. اس کے علاوہ جو جن چیزوں پر اپنے آپ کو جما لینا چاہیے ان میں فرض نمازیں، پھر ان کے بعد کثرت سے ذکر اور دعائیں، قرآن پڑھنا، پھر صبح شام کے اذکار، گھر سے باہر اور اندر آنے کی دعائیں، اسی طرح آندھی بارش بادل گرجنے بجلی چمکنے کی دعائیں، کھانے پینے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کی دعائیں، اور اسی طرح واش روم جانے آنے، اور ہر موقع جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا اور کوئی دعا مانگی ان تمام مواقع پر دعائیں کرتے رہنا، اور اس کے علاوہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے اچھے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے آقا رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور درجات کے اعتبار سے سب سے زیادہ بلند ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر، تمہارے لیے اس بات سے بھی بہتر کہ تم اپنے دشمنوں سے مقابلہ کرو اور تم ان کی گردنوں کو مارو اور وہ تمہاری گردنوں کو مارے. صحابہ نے رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ اللہ کو بھول جانا ہی سب سے بڑی بیماری ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے اور پھر اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اور جب اللہ تعالیٰ بھلا دے تو پھر انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. دنیا کی آفتوں مصیبتوں پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اور اس زندگی کو ضائع انسان جب کر کے آخرت میں پہنچتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال کھیتی کی نرم شاخ کی طرح ہے جسے ہوا ایک مرتبہ جھکا دیتی ہے اور ایک مرتبہ سیدھا کر دیتی ہے. یعنی حالات جب اس کے فیوریبل نہیں ہوتے تو وہ جھک جاتی ہے، ٹوٹتی نہیں ہے، اور پھر جب فیور ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو جاتی ہے. اور فرمایا منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی طرح ہے جو سیدھا کھڑا رہتا ہے یہاں تک کہ ایک ہی دفعہ دھڑام سے گر جاتا ہے. یعنی مصیبتیں آفتیں تکلیفیں دکھ مومن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ ان سے اور بہتر طریقے سے باہر نکل آتا ہے، وہ اپنی زندگی کو اور اچھا استوار کر لیتا ہے. لیکن منافق کے اوپر جب مصیبت آتی ہے تو وہ دھڑام سے جا گرتا ہے اور اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکن بیماری فکر غم اور تکلیف پہنچتی ہے یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. جبکہ منافق کو بیماریاں وغیرہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یعنی اگر اس کو ساتھ ساتھ اس کو تکلیفیں نہیں ہوتی تو آپ نے اسی لیے اس کی مثال صنوبر کے درخت کی دی ہے کہ جب ایک ہی مصیبت کا جھٹکا آتا ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتا. ایک اور جگہ آپ نے فرمایا مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ عمل کرتا ہے سنترے کی طرح ہے جس کا ذائقہ اچھا اور اس کی خوشبو بھی اچھی ہے. اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ عمل کرتا ہے کھجور کے درخت کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں اور ذائقہ میٹھا ہے. اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے نیازبوں کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہے. اور اس منافق کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا اندرائن کی طرح درخت کی طرح ہے، یعنی بہت جو سخت کڑوا جس کا ذائقہ بھی کڑوا یا خبیث ہے اور اس کی بو بھی کڑوی. منافق کیونکہ دعویٰ ایمان کرتا ہے نا اور بعض وقت دکھاوے کا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. نیازبو کی خوشبو کوئی نہیں لگانا چاہتا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور اسی طرح جو قرآن نہیں پڑھتا اس کا باطن بھی خبیث ہے اور اس کا عمل بھی اور اس کا ظاہر بھی. پھر اسی طرح جو منافق ہیں ان کا قبر میں معاملہ ہو یا موت کے وقت ہو وہ بھی کافی سنگین ہے، اور جہنم میں تو ان کو سب سے نچلے درجے میں رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے. نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سر النبی جو تھے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے. تو حضرت عمر بار بار ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ ان منافقین کی لسٹ میں کہیں میرا تو نام نہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام نفاق سے بہت زیادہ ڈرتے تھے اور اس کو اتنا سنگین جانتے تھے کہ مسلسل اپنی نگرانی اور نگہداشت کرتے تھے کہ نفاق ان کو کہیں اندر سے چاٹ نہ لے اور اندر ہی اندر کہیں ان کے اندر سرایت نہ کر جائے.
آپ اکثر سوچتے ہوں گے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کے نام بتائے اور اتنے بڑے بڑے اور صحابہ تھے ان کو نہیں بتائے. تو شاید آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہو کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے واپس آ رہے تھے کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک سازش تیار کی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی تھے حضرت حذیفہ بن یمان تھے, اور منافقین نے کیا کیا تھا, اپنے چہروں پہ ڈھاٹے باندھے ہوئے تھے, چہرے چھپائے ہوئے تھے, اور رات کا جھٹپٹا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے یکبارگی حملہ کر دیا. تو آپ نے بھی خوب اللہ کی قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا, یہاں تک کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بھی آ گئے اور شاید ایک آدھ کو انہوں نے دیکھ بھی لیا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بھیجی ہوئی وحی کے مطابق کچھ کو پہچان لیا اور کچھ کے نام اللہ نے آپ کو بتا دیے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان کو ان کے نام بتا دیے منافقین کے, کہ یہ لوگ تھے جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تھے, اور آپ کو یہ ہدایت کی کہ آپ منافقین کے نام اور لوگوں کو نہیں بتائیں گے. ہو سکتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان کچھ لوگوں کو دیکھ بھی چکے ہوں, کیونکہ بھاگتے ہوئے ان کے چہروں سے نقاب ہٹ گئے تھے, تو کچھ کے نام آپ نے بتا دیے, اور ہو سکتا ہے کچھ کو وہ دیکھ چکے ہوں, لہٰذا ان کو ہدایت کی گئی کہ آپ نے یہ نام کسی کو نہیں بتانے. یہاں تک کہ حضرت عمر بھی بار بار پوچھتے تھے تو حضرت حذیفہ نہیں بتاتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اچھا چلو ان کے نام نہ بتاؤ, یہ بتا دو کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تمہارا نہیں ہے, اور آئندہ کوئی شخص جرأت نہ کرے مجھ سے اس طرح کا کوئی سوال کرنے کی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں یہ راز کبھی نہ کھولوں گا. یہ مضبوط لوگ تھے. تو ہمیں بھی نفاق سے ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بے شک تم میں سے ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اسے آدمی مل جاتا ہے جس کے ساتھ اس کی کوئی غرض ہوتی ہے, وہ اس طرح کہتا ہے, اس کی مدح کرتا ہے, قریب ہے کہ اس کی حاجت ذرا برابر بھی پوری نہ ہو, لیکن وہ اس حال میں لوٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے اور اس آدمی کے پاس دین میں سے کچھ بھی بچا نہیں ہوتا. یعنی اپنی حاجت کی وجہ سے لوگوں کی جھوٹی تعریفیں کرتا رہتا ہے, حالانکہ وہ اس کا کوئی بھی کسی کام نہیں آتا. اس لیے صحابہ کرام, تابعین اور تبع تابعین نفاق سے ڈرتے رہتے تھے کہیں یہ ان کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے. حضرت ابو ایوب الانصاری نفاق سے ڈرتے تھے اور فرماتے تھے آدمی پر ضرور ایسے اوقات آئیں گے کہ اس کے جسم میں سوئی برابر بھی نفاق نہیں ہوگا, اور اس پر ایسے اوقات بھی آئیں گے کہ اس کے جسم میں سوئی برابر ایمان نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نفاق سے ڈرتے تھے. جو ابو عثمان کہتے ہیں کہ میں نے ابو رجا اتاردی سے پوچھا کہ آپ نے رسول اللہ کے جن صحابہ کو پایا ہے ان میں سے کسی ایسے کو بھی ملے جو نفاق سے ڈرتا ہو. انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی, انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ میں نے ان میں سے شروع کے افضل ترین صحابہ کو پایا ہے, ہاں نفاق سے بہت زیادہ ڈرنے والے کو بھی پایا ہے, ہاں بہت زیادہ نفاق سے ڈرنے والے کو بھی پایا ہے. ابو درداء بھی نفاق سے ڈرتے تھے. جبیر بن نفیر فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے سنا جبکہ وہ نماز ختم کرنے کے قریب تھے, تشہد سے فارغ ہو چکے تھے, کہ نفاق سے اللہ کی پناہ مانگ رہے تھے, اور انہوں نے بڑی کثرت کے ساتھ نفاق سے پناہ مانگی. جبیر نے کہا ابو درداء آپ کو کیا ہے, آپ اور نفاق, یعنی آپ میں تو نفاق نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا ہمیں چھوڑ دیں, اللہ کی قسم آدمی ایک ہی گھڑی میں اپنے دین سے پھر جاتا ہے اور دین سے نکل جاتا ہے. خطرناک کوئی لمحہ ہوتا ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. یہی بات ہے جس کے ہم ابتدا میں بات کر رہے تھے کہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں اور اندازہ ہی نہیں ہوتا, اور دل اس پہ متنبع ہی نہیں کرتا, وارن ہی نہیں کرتا, گھبراتا نہیں ہے. وہ ایک گھڑی ہوتی ہے کہ بس ہم کسی غلطی میں پڑ جاتے ہیں اور اس کو کرتے رہتے ہیں اور پھر اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک گھڑی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر نفاق بھر جاتا ہے, اس گھڑی سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے, اور اس سے پہلے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ دے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر ابان نے حسن سے سوال کیا کیا آپ نفاق سے ڈرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا مجھے کون سی چیز نفاق سے بے خوف کرتی ہے, اس سے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ڈرتے تھے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا و مافیہا سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میں نفاق سے بچ جاؤں, کیونکہ عمر نفاق سے ڈرتے تھے اور میں اس سے کیسے بے خوف ہو جاؤں.
یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال سب آنے والے بعد میں لیتے تھے. معلا بن زیاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے حسن رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسجد میں اللہ کی قسم کھاتے ہوئے سنا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی مومن جو فوت ہو چکا ہے یا ابھی زندہ ہے ایسا نہیں کہ وہ نفاق سے نہ ڈرتا تھا, یعنی مومن. کوئی منافق جو مر چکا ہے یا ابھی تک زندہ ہے ایسا نہیں کہ وہ نفاق سے خوف کھاتا ہو. وہ فرماتے تھے جو نفاق سے نہیں ڈرتا تو وہ منافق ہے, یعنی منافق ہی نفاق سے نہیں ڈرتا, باقی سب ڈرتے ہیں. پھر اسی طرح عمر بن اسود انسی کے عمر بن اسود انسی کے بارے میں آتا ہے جب وہ مسجد کی طرف جاتے تو اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو زور سے پکڑ لیتے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے میں اس ڈر سے کرتا ہوں میرے ہاتھ نہ منافق ہو جائیں, کہ کوئی ایسا اشارہ کر بیٹھے ہیں جیسے غلطی ہو جائے تو پھر میں باہر نہ آ سکوں. غفرہ کے غلام فرماتے ہیں کہ نفاق سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زیادہ اپنے آپ پر ڈرنے والا وہ ہے جو سمجھتا ہے اسے اس سے کوئی چیز نجات نہیں دلا سکتی, اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ اس کے قریب وہ ہے جس کی کوئی ایسی صفت بیان کی گئی جو اس میں نہیں تھی تو اس کا دل سکون محسوس کرے, یعنی جھوٹی تعریف. انہوں نے فرمایا جب ایسی چیز کے ساتھ تیری تعریف کی جائے جو تجھ میں نہیں تو کہہ اے اللہ مجھے وہ چیز بخش دے جو نہیں لوگ جانتے, اور مجھے اس چیز کے ساتھ نہ پکڑ جو وہ کہتے ہیں بے شک تو جانتا ہے وہ نہیں جانتے. یعنی کوئی تعریف کرے تو کہنا چاہیے اللہم اغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون فانک تعلم وهم لا یعلمون. بہرحال ابن ابی ملیکہ آخری حدیث آپ کو یہ بھی سنا دوں, وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کو جانتا ہوں, وہ تمام کے تمام نفاق سے ڈرتے تھے, ان میں سے کوئی بھی ایک بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ جبریل اور میکائیل کے ایمان پر ہے, یعنی انتہائی خوفزدہ اور ڈرے ہوئے رہتے تھے. تو ہمارے پاس تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ہم کسی طرح بھی اس سے نہ ڈریں اور بے خوف ہو جائیں, اور اہم کام یہ ہے کہ ہم ان 4 علامتوں پر اپنی نظر رکھیں اور ایک ایک کر کے اپنے دل کے اس مرض کو دور کر لیں. جھوٹ بولنا, منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے, امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے, اور لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے. ان 4 چیزوں کو ہمیں خوب بڑا بڑا کر کے لکھ لینا چاہیے اور ایک ایک کر کے اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ہمارے اندر کوئی ایک علامت باقی نہ رہ جائے. فرمایا وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو, تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو, تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو کیونکہ یہ گندگی ہیں اور ان کا اصل مقام جہنم ہے جو ان کی کمائی کے بدلے میں انہیں نصیب ہوگی. یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ, حالانکہ اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. دنیا کے بڑے بڑے ایوارڈز, دنیا کی بڑی تعریفیں اور بڑے سرٹیفکیٹس, ساری دنیا بھی انسان کو اگر مان جائے کہ وہ بڑا کوالیفائڈ اور بڑا لائق اور بڑا ذہین اور بڑا اچھا ہے, جب تک اللہ ناراضی ہو انسان کے یہ چیزیں کچھ بھی کام کی نہیں, کوئی فائدہ نہ دیں گی آخرت میں. لہٰذا اگر کسی کو کوشش کرنی ہے ایوارڈ لینے کی, اجر لینے کی, ریوارڈ لینے کی اور راضی کرنے کی, تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرے, کیونکہ اگر وہ راضی ہو گیا تو وہ آسمان و زمین میں سب کو راضی کر دے گا. الاعراب اشد کفرا و نفاقا, یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. بدوی عربوں کا نام اس لیے لیا گیا کہ جو دیہات میں رہتے تھے لوگ, ان کے دل اپنے سخت ماحول کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی ہم اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. اور اپنے دل کی سختی کی وجہ سے ان کے اندر کیا رویہ پیدا ہو جاتا ہے. فرمایا ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں, تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں تاکہ تم کسی چکر میں پھنسو اور وہ اطاعت کا کلادہ اتار پھینکے, حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. سارے بدوی ایسے نہیں تھے لیکن کچھ ایسے تھے, اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اپنے ماحول کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے تھے, اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو انسان نیکیوں سے دور رہنے لگتا ہے. نیکیوں اور بھلائیوں کے مواقع سامنے آتے بھی ہیں تو وہ ان کو کیا سمجھتا ہے کہ زبردستی کی چٹی ہے, شاید مجھ سے کوئی
تاوان لیا جا رہا ہے اور وہ ان کو جانے دیتا ہے اور کہتا ہے میں نہیں کر سکتا. اسٹریٹ فارورڈلی آنسر کر دیتا ہے کہ نو میں نہیں کر سکتا, میرے میں استطاعت نہیں ہے. سوچتا تک نہیں کہ دل بڑا سخت ہے. ہم نے اس سے کیا سبق لینا ہے کہ ہم اپنے دلوں کو نرم کریں, کیونکہ کسی وجہ سے بھی اگر کسی طرح وہ سختی کا شکار ہو چکے ہیں تو ایسی مجلسوں میں جایا جائے جہاں دلوں کی نرمی کا سامان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے. تو اس کا طریقہ پوچھا گیا دور کرنے کا, تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن پڑھو اور کثرت سے موت کو یاد کرو. تو ایسی مجالس جہاں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہو اور موت کی یاد آتی ہو, آخرت کی یاد آتی ہو, یقیناً ان مجالس میں شرکت سے بھی انسان کا دل نرم ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اپنے ماحول ہی کی وجہ سے بعض دفعہ سختی اختیار کیے ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ وہ من الاعرابی, بدویوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وہ مہاجر اور انصار, وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ مہاجر انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے پر سبقت کی, نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. یہی عظیم الشان کامیابی ہے. یہ کون سے لوگ ہیں جو انتہائی پنکچول ہیں؟ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی پکار آئی انہوں نے لبیک کہا. کسی قسم کا کوئی بہانہ, کوئی مصلحت, کوئی چیز ان کو پیچھے نہ کر سکی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ٹائٹل دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے. اللہ کے کسی حکم پر, کسی پکار پر انسان اگر سوچ میں پڑ گیا تو وہ مارا گیا کہ میں کروں یا نہ کروں, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. نہیں, میں نے کرنا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتے ہیں. تمہارے گرد و پیش میں جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں, اور اس طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافقین موجود ہیں جو نفاق میں پکے ہو گئے ہیں. تم انہیں نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں. قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے, پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے. اور یہ منافقین کا تذکرہ ہے. ہم نے غور سے اس پہ توجہ دینی ہے کہ کیسے کیسے اور کس کس طرح سے نفاق اندر سرایت کرتا ہے اور پھر جاتا نہیں. کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے. ان کا عمل مخلوط ہے, کچھ نیک ہے اور کچھ بد. بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے, کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ کون تھے؟ وہ یہ 3 لوگ تھے جو مخلص تھے لیکن اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو ان کو اپنا پورا احساس تھا. صرف یہ 3 ایسے تھے جنہوں نے سچ بولا اور گناہ کا اعتراف کیا اپنی غلطی کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان سے 50 دن تک کے لیے بائیکاٹ کیا. سارے لوگوں کو بھی یہی حکم دیا کہ ان سے بات نہ کی جائے. اور ان میں ان کا ذکر آگے بھی آئے گا. اور یہ وہ بھی ہیں کہ کچھ ایک اور صحابی تھے ابو لبابہ, ان سے بھی کچھ غلطی ہو گئی تھی تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے باندھ لیا تھا اور کہا تھا جب تک اللہ کے رسول نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب توبہ قبول ہوئی تو کھولا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سچے اور مخلص ہوتے ہیں وہ اپنی غلطیوں پر اتنے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں ان کے لیے, اور اتنی سچی توبہ کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے ہیں. بہرحال ہمیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں لیٹ نہیں کر دینا چاہیے, بلکہ موقع ملتے ہی فوراً کرنا چاہیے اور سارے کام چھوڑ کے پرائرٹی کے ساتھ, ترجیح کے ساتھ اس کام کو کر لینا چاہیے. زندگی میں یہ نہیں سوچتے رہنا چاہیے کہ آئندہ جب یہ موقع آئے گا تو میں پھر کر لوں گی, کیونکہ آئندہ کس نے دیکھا ہے, کل کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج موقع ہے, آج اس کو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے مکمل کر لیں. فرمایا تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو, کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی. صدقہ یعنی مال کا صدقہ باطن کو پاک کر دیتا ہے, اور مغفرت کی دعا خاص طور پر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں تو وہ وجہ تسکین ہے انسان کے لیے. تو آج بھی ہم دعا کر سکتے ہیں, دعا تو اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا جا سکتا ہے.
کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے یا چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ بھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم و دانا ہے۔ وہ 3 لوگ جن کو پھر 50 دن کے لیے یہ کیا گیا، ان ساری بستی نے بائیک آؤٹ کر لیا اور وہ اکیلے رہ گئے، اور انہوں نے خوب اپنے قصوروں پر معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کر دیا۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی۔ اب تمام طبقات جو تھے اس وقت مدینے میں، جو اس کنڈیشن میں تھے جنگ تبوک کے، سب کا اللہ تعالیٰ نے حال کھول دیا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائے، یعنی مسجد اس غرض سے بنائی گئی کہ اسلام کو نقصان پہنچایا جائے۔ دیکھیے کہ ایک اچھا کام بری نیت کے ساتھ کس طرح برا ہو جاتا ہے۔ خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو جو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائی جو اس سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے، ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا۔ وہ یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہ چلے گئے تو پیچھے سے منافقین نے کیا کیا، ایک شخص تھا ابو عامر راہب، اس کے کہنے پہ ایک مسجد کھڑی کر لی، یعنی ایک بلڈنگ آپ سمجھیں بنا لی اور اس کا نام مسجد رکھ دیا، کیونکہ ان لوگوں کو یہ تھا کہ اس وقت اس دور میں کوئی بھی شخص اگر نماز کے لیے حاضر نہ ہو تو وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب ان کو عبادات بڑی مشکل لگتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی ایک چھپنے کی جگہ بناتے ہیں کہ ہم کہہ دیا کریں گے ہم تو اس مسجد میں تھے، اور وہاں بیٹھ کے پھر سازشیں کریں گے مسلمانوں کے خلاف۔ ظاہر ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھائیں گے، مخلص مومن تو آئیں گے نہیں، ہم ہی جایا کریں گے۔ اور یہ ابو عامر راہب کون تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، یہ عیسائی راہب تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ نبوت اس پہ آئے گی، جب اللہ کے رسول پر آ گئی تو حسد کا شکار ہو گیا، اور اس نے ہر طرح سے آپ کو تنگ کیا، یہاں تک کہ مسجد زرار بھی بنوائی، پھر مکہ جا کے خوب آگ لگائی اور ان کے دل بھڑکائے، اور پھر جو غزوہ احزاب ہوا تھا وہ اسی کی بھڑکائی ہوئی آگ تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اس نے ذہنی اور روحانی طور پر ذک پہنچائی، اذیت دی مسلمانوں کو بھی، اور سخت پریشانی میں مبتلا کیا، یعنی جو کچھ یہ کر سکتا تھا اس نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا کہ جب واپس آئیں گے تو آپ سے افتتاح کرائیں گے، اور افتتاح ہو گیا آپ سے تو بس پھر تو بات بن گئی، اور پھر ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو رستے میں اطلاع دے دی اور مسجد میں اس والی بلڈنگ میں کھڑے ہونے سے روک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا، بلکہ جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی ہے وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے، تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، یعنی ظاہری صفائی بھی اور دل کی صفائی بھی۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کے طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات گگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو یا عمارت کو گرا دیا گیا اور ان کو ہر طرح سے روک دیا گیا کہ کسی قسم کی آئندہ ایسی حرکت نہ کرنے پائیں۔ اب یہاں پر ایک اور جو چیز ہمیں نظر آتی ہے، جو سبق ملتا ہے، یہ کہ دین کے اندر رہ کے، دین کا نام لے کے ایسی سرگرمیاں کرنا کہ جس سے دین کو نقصان پہنچے، یہ بدترین جرم ہے۔ یعنی میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا کہ بعض دفعہ ہم دین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اعمال اور اخلاق ایسے ہوتے ہیں جو کسی صورت بھی اس ظاہری لبادے سے میچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ ہمیں ایک اچھا انسان سمجھ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہم اخلاقی پستی کے آخری درجے پہ ہوتے ہیں۔ ایسے میں وہی چیز جو نیکی کا سبب بن سکتی تھی وہ ہمارے حق میں، یعنی ہم نے اس چیز کو استعمال کر کے دین کو نقصان پہنچایا۔ میری مراد ہے بد اخلاقی
اور بے کرداری. بہت سارے لوگ اپنے باطن کو تو درست نہیں کرتے, اپنے اخلاق اچھے نہیں کرتے, اپنے علم کو نہیں بڑھاتے, اپنے عمل کو درست نہیں کرتے, لیکن ایک ظاہری لبادہ اوڑھ لیتے ہیں اور ظاہری وضاحت ایسی بنا لیتے ہیں کہ جس سے لوگ ان پر خامخواہ اعتماد کریں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دین کو انتہائی نقصان پہنچتا ہے. مثلا ہاتھ میں قرآن پکڑ کے, گاؤن سکارف پہن کے آپ کہیں جا رہے ہیں, لیکن حرکتیں ایسی ہیں کہ شیطان بھی شرمائے. اس سے کیا ہوگا؟ اور آنے والے لوگوں کا راستہ رک جائے گا. لوگ کہیں گے یہ دیکھو قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ باطن صاف نہیں کیا, درست نہیں کیا. یہ بدترین جرم ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ سارا کچھ نہ کریں. اس سے دین کو انتہائی نقصان پہنچ رہا ہے. اسی طرح اور اپنی وضاحت کو پاکی اور پرہیزگاری اور تقوی کے طور پر ظاہر کرنا, اور پھر اندر سے بہت ہی بری حرکتیں کرنا. اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ کہیں کہ اچھا ہے بس ہمیں اب سند مل گئی, کہ ہمیں تو جب ہم اتنے اچھے ہیں ہی نہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے. ظاہری طور پر بھی نہیں. بات یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو رخ پہ جانا چاہیے. جو لوگ غلطیاں کر رہے ہیں ان کو غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور جو ابھی دین سے دور ہے انہیں چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں. اصل جو چیز یہاں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ ہونا چاہیے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ دین کے نام پہ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں, لیکن ان کے کردار میں, ان کے خیالات میں, ان کے اس میں کسی قسم کی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے, کوئی بھلائی عطا نہیں کرتے, بلکہ خام خواہ بعض چیزیں ایسی سکھا سمجھا دی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کے اندر جھگڑنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے, یا وہ ایک مخصوص گروپ کے ساتھ چلتے ہوئے ایک فسادی طبیعت اس کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے, اور کردار نام کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. تو ایک چیک ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ کہیں بھی کوئی چیز بھی بات دین کے نام پہ سیکھیں, کوئی عمل, کوئی بات, کوئی سوچ, تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا تعلق بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے, تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. جہاں تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے, اور جہاں انسان کسی طرح سے کوئی بھی اپنے اندر تبدیلی پیدا نہیں کر رہا اور اس کے سوچ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, اس کو سکون میں بھی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کو یہ بات سمجھائے کہ یہ بات درست ہے, تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو سوچ سمجھ کے اپنی عقل کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ایسی مجالس میں جانا چاہیے, ایسی جگہوں پہ جانا چاہیے, اور باقی جو ہمارے ظاہری اعمال ہیں ان کو درست کر لینا چاہیے. جو انسان کے اندر ہو وہی اس کے باہر نظر آنا چاہیے. تو جو ظاہری حیت ہے وہ بھی نفاق کی ایک علامت ہے کہ ہم نے اپنا باہر تو درست کر لیا لیکن اندر کی طرف توجہ نہیں دی. باہر کو غلط کرنے سے بہتر ہے ہم اندر کو درست کر لیں. چلو جی اتار پھینکو, اس کو کوئی فائدہ نہیں, اپنے باطن پہ توجہ دے کے اپنے تقوی میں اضافہ کرنا چاہیے. پھر اسی طرح مزید فرمایا, اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی, جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں بجوز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والوں ہو. بس خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے, یہی بڑی سب سے کامیابی ہے. اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے, جو اس کے نیک بندے ہیں, ان کے جان اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں. یعنی جو چاہتا ہے انسان کے اسے جنت چاہیے, وہ جنت میں جانا چاہتا ہے, جنت اس کو اٹریکٹ کرتی ہے, جہنم سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے, اللہ تعالیٰ سے سودا کر لے. اللہ تعالیٰ کو کہے کہ اللہ مجھے جنت دے دے اور اس کے بدلے یہ میری جان اور یہ مال اب آپ کی. حالانکہ وہ اللہ ہی کی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ آنر دے رہا ہے, اور یہ سودا کر لے. بے شک اپنے کاغذ پہ کہیں لکھ لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت چاہیے اور اس کے بدلے میں آپ کو اپنی جان اور مال دے دیتا ہوں. اب کیا ہوگا جب یہ سودا کر لے تو پھر نیچے لسٹ کیا لکھے, اب میری جان اور میرا مال اللہ کا ہے, اس پر میری مرضی نہیں چلے گی. اب جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا. وہ کہتا ہے عبادت کرو تو میں عبادت کروں گا, یہاں خرچ کرو یہاں خرچ کروں گا, وہاں جاؤ وہاں جاؤں گا, جو وہ کہے گا وہ میں کروں گا, کیونکہ اب یہ میری نہیں رہی, اب مجھے اس سے کوئی
اس پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے. جیسے کوئی گھر ہم سیل کر دیں تو پھر جس کو دے دیں وہ جو مرضی کرے, ہمارا اس پر اختیار نہیں ہوتا. وہ اس نقشے کو چینج کرے, اس کو کسی چیز کو گرائے, دوبارہ بنائے. ہم نہیں جا کے کہہ سکتے کہ دیکھو میں نے ایسے بنایا تھا, تم اس کو کچھ نہیں کر سکتے. نہیں, ہم نے بیچ دیا, ہم نے اس کی قیمت لے لی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے جان اور مال کی قیمت لگائی ہے. وہ کیا ہے؟ جنت. تو اگر کسی کو جنت چاہیے تو آج جا کے اللہ تعالیٰ سے ایک ریٹن ایگریمنٹ کر لے. ریٹن ایگریمنٹ کہ اللہ تعالیٰ میں نے آپ کو اپنا جان اور مال دے دیا, آپ مجھے جنت دے دیں. اور اس کے بعد جو پھر اللہ تعالیٰ کہے جو چاہے وہ اپنے اوپر لاگو کر لے. ہے کسی میں حوصلہ اللہ تعالیٰ سے یہ سودا کرے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے اچھا سودا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اپنے سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے, کیونکہ یہ بہت بڑی کامیابی کا سودا ہے. تم نے بہت بڑی چیز میں قدم رکھ دیا ہے. اور کون ہوتے ہیں یہ سودا کرنے والے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون. ان کی خوبیاں یہ ہیں کہ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے. التائبون. یہ سودا کرتے ہوئے سب سے پہلا انسان کو خیال آتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جان تو اللہ کو میں دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے, مال بھی, لیکن غلطیوں کا پتلا ہوں, کبھی کچھ ہو گیا تو اللہ نے سب سے پہلے اسی صفت کو ہائی لائٹ کیا. التائبون. جو ہی تم کو احساس ہو غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو, پلٹ آؤ. بار التائبون کون ہے؟ بار بار پلٹنے والے, بار بار توبہ کرنے والے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والے, اس سے بخشش مانگنے والے, پھر اس کی بندگی بجا لانے والے. نیچے آپ پوری لسٹ لکھ سکتے ہیں کہ پھر یہ چیزیں مجھے اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. سودا ہو گیا اور شکیں یہ ہیں کانٹریکٹ کی. کون؟ تائبون, عابدون, حامدون. اس کی تعریف کے گن گانے والے, شکر ادا کرنے والے, الحمدللہ کہنے والے, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. السائحون, الراکعون, اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے. الراکعون الساجدون, الآمرون بالمعروف, اور نیکی کا حکم دینے والے. پھر دوسروں کو غلطی سے روکنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ وہ ہمارے جان اور مال کو خود ہمارے ہی لیے استعمال کر رہا ہے. نیکی کا حکم دیں گے تو معاشرے میں امن پیدا ہوگا, فساد ختم ہوگا, ہمارے لیے رہنے کی جگہ بنے گی, ہمیں ذہنی اذیت سے اور خوف سے نجات ملے گی, کیونکہ ہر کوئی نیکی کا دامن پکڑ لے گا. والناہون عن المنکر, اور برائی سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. جو کچھ اللہ نے کہا ہے بس اسی حد پہ رک جائیں, اس کے بعد نہیں. مبشر المؤمنین, ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو. یہ ہے سارے کانٹریکٹ کی شکیں, بس اس کو دیکھنا ہے اور معاملہ طے ہو گیا. اور اگر ایسا کرنے میں انسان کامیاب ہو گیا تو خوشخبری ہے کہ جنت اس کے لیے پکی ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں یہ زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے, مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یہ وہ ہے جو پیچھے رہ کے واپس چلے گئے تھے. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانب ان پر بار ہونے لگی, اور انہوں نے جان لیا اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں, تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں. یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے. جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. جو شخص منافق اور جھوٹا ہوتا ہے اس کے دوست بھی جھوٹے ہوتے ہیں.
اور وہ انہی کے درمیان رہ کے اس ماحول میں رہ کے نفاق پہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس سے باہر نہیں آتا، بدی کے چکر سے باہر نہیں آتا۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کا ساتھ پکڑو، سچی محفلوں میں جاؤ، سچے لوگوں کو دوست بناؤ اور انہی کے ساتھ زندگی کے اپنے دن گزارو، پھر کیا ہوگا؟ تمہارے اندر بھی سچائی پیدا ہوگی۔ یہاں منافقین کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے۔ اس لیے ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم اٹھائیں اور کسی دشمن سے دعوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں، اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ وہ اٹھائیں اور کوشش اور جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں سے لکھنا لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا انہیں صلہ دے۔ یعنی دین کے راستے میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر دیتا ہے کیونکہ وہ قدردان ہے۔ لہٰذا قربانی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں کچھ مال یا جان لگاتے ہوئے یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، کہاں چلا گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو اس کو جانتا ہے، بلکہ وہ اسے لکھتا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کے حق میں کوئی کام جو لکھا نہ جائے تاکہ اللہ ان کو صلہ دے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، ایسا کیوں نہ ہوا کہ آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ یہ آیت الہدا کا مشن ہے، یعنی اس آیت پر الہدا کا مشن بیس کرتا ہے کہ ہر جگہ سے، ہر جگہ پہ، ہر آبادی میں دین کے مراکز قائم ہو جائیں جہاں لوگ دین سیکھیں، سمجھیں اور خالص دین حاصل کریں۔ اللہ کی کتاب جو پیش کرتی ہے وہ دین، سنا سنایا، ظن اور گمان پر مبنی، اپنے دل کی باتیں اور لوگوں کی باتیں جمع کیا ہوا دین، ایسا نہیں، بلکہ وہ دین جو خالصتاً اس کتاب میں ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا کہ ایک بڑا مرکز بنے گا، اس مرکز میں دور دراز سے کچھ گروپس آئیں گے اور وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں گے، پھر وہ واپس اپنے علاقوں میں جائیں گے، وہاں چھوٹے مراکز قائم کریں گے تاکہ لوگ وہاں سے دین حاصل کریں، پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو چاہیے ہمیں کیا کہ ہم ایسے ہاتھوں کو اسٹرینتھن کریں اور ایسی جگہوں پہ نہ صرف شرکت کریں بلکہ اور لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں تاکہ اللہ کے ایسے گھر جو اللہ کے لیے آباد کیے گئے ہوں وہ آباد رہیں اور اللہ کی کتاب کا سبق پڑھتے پڑھاتے رہیں۔ اور مختلف جگہوں سے سارے لوگ، ساری آبادیاں تو ممکن ہی نہیں ہیں آئیں، تھوڑے تھوڑے لوگ آئیں اور جا کے، اب یہ بھی اس میں ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک فیملی ممبر آئے اور باقی لوگوں کو جا کے سکھائے، سمجھائے، پڑھائے اور ان کے اندر مسلمانہ روش کو رواج دے۔ تو تعلیم جو ہے، تعلیم کا کام بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہے، اسی لیے جنگ کے ساتھ ہی تعلیم کا ذکر کر دیا گیا۔ اور بندہ مومن کا جہاد تو شروع ہی تعلیم سے ہوتا ہے، نشر و ارشاد سے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے سے، پہلے زبان سے، قلم سے، ہاتھ سے، اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت پیش آئے آخری حد کی تو پھر وہاں بھی جایا جائے۔ لہٰذا کردار سازی پہلے ہوگی اور عمل بعد میں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ایک ماں جو گھر میں اپنے بچے کی کردار سازی کرتی ہے اس کا رتبہ اور اس کا مقام و مرتبہ باپ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، ایسے ہی وہ استاد جو کردار سازی کرتا ہے اس کا رتبہ بھی عام لوگوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ لوگوں کی تربیت اور کردار سازی کس کے مطابق؟ اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے۔ اور یہ ضروری ہے کیونکہ پیچھے اگر جنت میں جانا ہے تو سودے کی ایک شک کیا تھی؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور وہ اپنے آپ سے اور اپنے دل کو سکون دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کتاب کے مطابق جو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے اس سے رکنا بھی ہے اور روکنا بھی ہے۔ اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہمارے اندر علم نہ آ جائے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار
وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے ان کے ایمان میں، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا ہے ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست میں اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ اب یہاں دو گروپس اللہ نے پیش کر دیے، ایک منافقین ہے ایک مومن ہے۔ ہم نے چیک کرنا ہے اپنے آپ کو، کس چیز کا چیک؟ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید، کہ قرآن مجید کا ہر نیا حکم یا ہر نئی آیت پڑھ کے ہمارے دل میں تقوی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے اس چیز کو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے بھی کئی ضروری کام ہے۔ اگر تو اللہ کی یاد اور دل کی نرمی اور تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم بالکل درست راستے پر چل رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایمان کی خصوصیت رکھی ہے، اور ہر ایسی مجلس اور ہر ایسی محفل کہ جس میں اللہ کا دین کی کوئی بات بتائی جائے، ہمارا دل بھاگ بھاگ کے جانے کو کرے، ہمارا دل وہاں لگے، ہم ہر چیز پر اس کو ترجیح دے دیں، تاکہ شاید کوئی اس مجلس میں کوئی ایسی بات ہو جو میرے دل کے تقوی کو بڑھا دے، شاید اس مجلس میں کوئی ایسی بات ہو جو میرے دل میں نرمی پیدا کر دے، شاید اس محفل میں کوئی ایسی چیز ہو جو مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ مجھے تو اللہ کی قربت چاہیے، مجھے تو اس کی رضا چاہیے۔ کوئی ایسی بات میں سیکھ لوں جو مجھے کلک کر جائے، کوئی ایسے الفاظ، کوئی ایسا کلام، کوئی ایسی چیز۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے واقع اگر اس نیت سے جاتا ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر نئی بات، ہر نئی صورت، ہر نیا کلام اس کے ایمان میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ اور منافق کا کیا ہوتا ہے؟ اس کی نجاستوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، نہ وہ توبہ کرتا ہے نہ کوئی سبق لیتا ہے۔ تو ایسی محفلیں جہاں اللہ کا نام لیا جائے وہاں سے انسان یا تو پھر اپنے گناہوں کے توبہ کے ساتھ پلٹتا ہے یا کوئی ایسی اچھی نصیحت لے کے آتا ہے جس سے اپنی باقی زندگی کو بہتر کر سکے۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ آج میں نے چھٹی کی؟ روز رمضان میں ایک بھی چھٹی نہیں ہوتی، اتوار کو بھی جانا پڑتا ہے۔ ایک تو چھٹی ہونی چاہیے، چلو چپ کر کے کر لیتے ہیں۔ پچھلے سے پچھلا جو پہلا اتوار تھا اس دن ماشاءاللہ سب لوگ خوب آئے تھے، لیکن جو ابھی اتوار گزرا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے چھٹی کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، ان کے دل میں کیا تھا اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے، اور جس کو چاہے بتا بھی دیتا ہے کہ انہوں نے اتوار کو کیوں چھٹی کی تھی۔ کیا ان کو قرآن سے محبت نہیں ہے؟ ایک 2 گھنٹے نہیں ہم نکال سکتے، وہ 2 گھنٹے ہم پہ بھاری ہو جاتے ہیں اور اپنے تئیں یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو ہماری لیگل چھٹی ہے، اس میں ہمیں تو کچھ پوچھ گچھ تو نہیں ہے نا۔ تو وہ جو شوق اور محبت اور ولولہ اور وارفتگی وہ کہاں گئی؟ صرف اس لیے آتے ہیں روز کیونکہ اس ایک اتوار کی چھٹی نے کیا میسج دیا کہ ہم روز لگے مارے بندھے آتے ہیں۔ اگر حاضری نہ لگنی ہو تو پھر تو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو ہم بیزار ہیں اس کام سے، ہمیں نہیں ضرورت، نہ کوئی ہمیں خوشی ہے اس سے ملتی، نہ کوئی ہمیں سکون ملتا ہے، نہ کچھ ہم سیکھتے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے اس کی۔ ہر وہ شخص جس نے اتوار کو چھٹی کی تھی وہ ذرا سوچے اس بات پہ۔ تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ اسے غلط فہمی پہلے دور کر دیتے۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ پہلے سے بتاتا ہے کہ ہمیں کل چھٹی نہیں ہے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم نے ہر جگہ کہہ دیا تھا کہ اتوار کو چھٹی نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ اتوار کو لوگ نہ آئیں یا مختلف لوگ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جس کے دل میں کیا تھا، ہو سکتا ہے اس سے مراد آپ نہ ہو کوئی اور ہو۔ ہر کوئی اپنے دل کا جائزہ لے۔ میں نے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا، نہ ہی مجھے پتا ہے کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا، مجھے تو حاضری پتا ہے۔ تو اپنے اپنے دل کا خود جائزہ لیں، خاص طور پر وہ نوجوان بچیاں جن کا دل اس مجلس میں نہیں لگتا۔ محاسبے کا موقع ہے، یہ دن ہے، یہ گھڑیاں ہیں، یہ لمحات ہیں اللہ کی
جو ہمیں محاسبے کا موقع، یہ اس کی رحمت ہے، یہ بلیسنگز ہیں اس کی ہمارے اوپر برس رہی ہیں. خدا رہا اس موقع کو جانے نہ دیں اور لیگل چھٹی کو انلیگل کر دیں اللہ کی خاطر. جو اس کے پاس کیش ہے، جو اس کے پاس چیزیں ہیں، اس کا بدلہ کوئی نہیں دے سکتا. خدا کے واسطے للہ اتوار کو چھٹی نہ کیا کریں. اس دن بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے. مجھے جب یہ کسی نے بتایا مجھے سخت اذیت اور تکلیف، جیسے کسی نے مجھے سوئیاں چبو دی ہوں کہ اتوار کو اس لیے چھٹی کر لی تھی. جن کو میں کہہ رہی ہوں ان کو پتا ہے اور وہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور آئندہ اس سے توبہ کریں پلیز. شاید اللہ مہربان ہو جائے ہم سب پہ. آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں. اللہ نے ان کے دل سے ناسمجھی کی وجہ سے پھیر دیے. خوفناک صورتحال ہے. یہ آیتیں یہ تذکرے ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دلوں کو میں جھانکیں اور سوچیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم اسی لیے تو سارے جمع ہوئے ہیں نا، اپنے اعمال کو ایک دفعہ دیکھ سکیں. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاک ہے، تم ہی میں سے ہے، اور جب تم کوئی اپنا نقصان کرتے ہو تو اس کو برا لگتا ہے. تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے شفیق اور رحیم ہے. اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے میرے لیے اللہ بس ہے کافی. فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. سورہ توبہ ختم ہوئی اور سورہ یونس. سورہ یونس میں آپ دیکھیں گے، ذرا سا میں اس کا تعارف آپ کو دے دوں تاکہ آگے کے مضامین آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. کہ ان مضامین میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نہ منافقین کا تذکرہ ہے، نہ یہود و نصارہ کا، بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور مکے میں اس دور میں اتری کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہر طرح سے ٹھکرایا جا رہا تھا. اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے تھے، اس کا انکار کیا جا رہا تھا، دلوں کی سختی عروج پر تھی، اور مکہ کے سردار اپنی اکڑ میں اور اپنی شان اور تکبر میں حد سے بڑھ گئے تھے اور کسی طرح بھی وہ آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسے دلائل نازل کیے ان کے لیے تاکہ ان میں سے اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے، کوئی سبق لینا چاہے تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائے. اور ایسے شاندار دلائل ہیں اس صورت میں. سورہ یونس میں آپ دیکھیں گے کہ جو سب سے پہلے تو اللہ کا تعارف اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے اور اس کی نشانیاں کون سی ہیں، کیسے تم اس کو پہچانو گے، کیسے جانو گے، اور بڑی خوبصورت انداز سے اس کا تعارف کرایا گیا. پھر ان غلطیوں کے بارے میں بتایا گیا جو انسان کو غافل کرتی ہیں. ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ سب سے بڑا ہماری خرابی کیا ہے کہ ہم غافل ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے تھے اور کیا کرنا ہے ہمیں. تو یہ غفلت انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. لہٰذا وارننگ دی گئی ہے کہ جو لوگ آخرت سے غافل ہیں وہ پلٹ آئیں اور سوچیں. پھر اسی طرح ان اعتراضات اور شبہات کا بھی علاج کیا گیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جا رہے تھے. مثلا آپ کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، صرف دو ہی باتیں تھیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ لوگوں تمہارا رب اللہ ہے جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، اور دوسرا آخرت سے ڈرو، ایک دن ایسا آنا ہے کہ اس دن کا حساب دینا ہے تم کو. بس دو ہی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے. اس میں ان کو کاہر ساحر اور جادوگر کہنے کی کیا ضرورت ان کو پیش آئی تھی. تو ان اعتراضات کا بھی جواب دے رہا ہے کہ جو تمہارا ساتھی تمہیں کہہ رہا ہے ذرا سوچو تو صحیح کہ وہ کہہ کیا رہا ہے، تمہیں کیوں ضرورت پیش آئی ہے ایسے شبہات پھیلانے کی. پھر اسی طرح جو ان کی جہالتیں اور کھلی کھلی گمراہیاں تھیں ان کو بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ دو نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جس سے دو باتیں مقصود تھیں. ایک تو مشرکین مکہ یہ جان لیں کہ نبی ویسا ہی ہے جیسے پہلے نبی آئے اور انہوں نے بھی یہی پیغامات دیے، اور جب اس کے مدعوین نے پیغام نہیں لیا، مانا نہیں، تو پھر ان پر اللہ کا کیسا عذاب آیا. حضرت نوح علیہ السلام کی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہے کہ نوح علیہ السلام کے جو زمانے میں لوگ تھے ان کی امت تھی وہ نہ مانی، 950 سال تک کی تبلیغ بھی ان کے کسی کام نہ آئی، تو اللہ نے سخت سزا میں ان کو پکڑا، بہت بڑا سیلاب آیا اور بچے صرف وہی جو کشتی میں سوار ہوئے جو ماننے والے تھے.
اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ جو فرعون سے تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بڑے بڑے فرعون کے وقت کے فرعون بھی نہ ٹھہر سکے نبیوں کے سامنے اور اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت عذاب سے پکڑا کہ فرعون ڈوب کر ہلاک ہو گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں اب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ان کو پہلے سے متنبع کر رہے ہیں، پھر ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت ایمان لاؤ، اس وقت کسی کا ایمان اس کو فائدہ نہ دے گا، اور اگر فائدہ ہوا تو تیسری مثال حضرت یونس علیہ السلام کی ہے کہ وہ ایک واحد قوم تھی، ایک واحد امت تھی کہ جن کو جب اندازہ ہوا کہ عذاب آنے والا ہے تو فوراً انہوں نے ساروں نے مل کے ایسی توبہ کی، ایسی گڑ گڑائے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وہ بھی مثال اللہ کی مہربانی ہے، یہ کمال مہربانی کہ پہلے سے بتا دیا دیکھو اس طرح تم توبہ بھی کر سکتے ہو، تم سے عذاب ڈر سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نبی نکل جائے اور پھر تم دھر لیے جاؤ، شامت اعمال تمہیں پکڑ لیں، تو پہلے ہی سنبھل جاؤ. 3 نبیوں کی مثالیں دی ہیں، اگر کوئی ہوش والا ہو، عقل والا ہو تو اس سے بہت اچھے سبق لے سکتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس انداز سے ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. ہم نے اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساحر مبین. الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے. یہ کوئی عام کتاب نہیں، یہ کوئی عام باتیں نہیں، عام چیزیں نہیں ہیں، یہ تو حکمت اور وزڈم اور بہت بڑی چیزیں ہیں جو انسان کو بہت کچھ عطا کرنے والی ہیں. غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. کیا لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہو گئی ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کو وحی کیا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت اور سرفرازی ہے؟ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے؟ یعنی کہنے والا کیا کہہ رہا ہے اور سننے والے کیا سمجھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، اس کی بات مان رہے ہیں. یہ نہیں سوچ رہے کہ بات کیا ہے جس کی طرف اتنے لوگ ورفتگی سے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حقیقت کی آنکھیں انسان سے بند ہو جائے تو وہ صحیح اور غلط میں تمیز نہیں کر سکتا. پھر اللہ کا تعارف، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. کتنا خوبصورت تعارف ہے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت حکومت پر جلوہ گر ہوا اور کائنات کا انتظام چلا رہا ہے. کوئی شفاعت سفارش کرنے والا نہیں الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے، نصیحت نہ پکڑو گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے. بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو پورے انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو کرتے رہیں. کھولتی ہوئی تو چائے بھی نہیں انسان پی سکتا، کہاں پانی پینا پڑے گا. واضح 2 ٹوک، یعنی جتنی ہٹ درمی مشرکین میں آ چکی تھی اتنی ہی واضح اور 2 ٹوک باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو سمجھ آئے. اب پھر مزید قدرت کی نشانیاں. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے جس نے سورج کو اجالا بنایا اور چاند کو چمک دی اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو. اللہ نے یہ سب کچھ کھیل کے طور پر نہیں بلکہ با مقصد ہی بنایا ہے. لوگوں غور کرو، وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، بندہ مومن نے سوچنا ہے کیا واقعی میں نے بھی سوچا ہوا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے یا نہیں. اگر نہیں ملنا تو پھر کیا ہے، وہ دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے. اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں کہ جس کا وہ
غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے اکتساب کرتے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا میں دل لگانا انسان کو غافل کر دیتا ہے، ہر چیز دنیا میں چاہیے، ہر اطمینان، کوئی ایسا نہ ہو کہ جو کمی ہو ہماری زندگی میں، ہر چیز مکمل ہوگی تو ہمیں مزہ آئے گا۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں دل لگانا۔ اور دوسری، آیات سے غافل، اللہ کی نشانیوں سے غافل، غفلت۔ یہ کیسے؟ کہ نہ انسان نے کبھی صبح اٹھ کے سورج کو دیکھا، نہ چاند کو دیکھا رات کو، نہ کبھی دن اور رات کے آنے جانے پر غور کیا، نہ اپنی زندگی کے یوں کمپیوٹرائزڈ طریقے سے بھاگتے ہوئے غور کیا کہ یہ تو ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی آیات سے یا نشانیوں سے غفلت ہے انسان۔ تو یہ غفلت بھی انسان کو کیا کرتی ہے؟ برے دن دکھاتی ہے۔ اور غفلت اگر ہم سوچیں نا تو یہ تقویٰ کا اپوزٹ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا۔ غفلت کیا ہے؟ اس کو بھول جانا۔ تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم، اور بڑا برا ہے یہ۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے۔ کیا اس کتاب میں پیش کیا گیا؟ وہ موٹیویشنل فیکٹرز کہ انسان صحیح طریقے سے آخرت کا یقین رکھے اور اس دنیا میں دل نہ لگائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کتاب میں پیش کی گئی ہیں۔ نیک اعمال کرتے رہے اور انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا۔ نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا یہ ہوگی، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ مومن کا تقیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی الحمد للہ رب العالمین، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا ہے جتنا وہ دنیا میں بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی، مگر ہمارا طریقہ یہ نہیں۔ اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہم کو پکارتا ہے، پھر کچھ اور سوچتا نہیں، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت میں ہم کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے۔ لوگوں، تم سے پہلے کی قوموں کو جو اپنے اپنے زمانے میں برسر عروج تھیں ہم نے ہلاک کر دیا، جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا۔ اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیتے ہیں۔ اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جانے والی نسلیں چلی گئیں، اس وقت کا دور ہمارا دور ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ کمی بیشی کر دو۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر اور تبدل کروں، میں نہیں بدل سکتا، میں تو بس اس وہی کا پیروکار ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ایک نبی کو بھی آخرت کے دن سے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اللہ کی مشیت یہی ہوتی اگر کہ میں قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں، میرا فرض ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ تم کو اس قرآن کی خبر بھی نہ دیتا جس سے تم بھاگے رہتے ہو ہر وقت، جو تمہیں اتنا اپنی زندگی میں شامل کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا مزہ آتا ہے نا تو وہ پھر اپنے اوپر اس کو لازم کر لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو قرآن کی ذمہ داری دی تھی، آپ کے بعد وہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے۔ ہم کیوں نہیں پیش کر رہے دوسروں کو؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے کہ لوگ قرآن سیکھ جائیں، سمجھ جائیں، پڑھ جائیں، ہم کیوں نہیں کر رہے ایسے؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس میں دل نہ لگتا ہو، ہمیں اس کا مزہ نہ آتا ہو، کیونکہ جس چیز کا مزہ انسان کو آتا ہے ہو نہیں سکتا کہ وہ دوسرے سے شیئر نہ کرے۔ جب ہم کچھ مزیدار سی چیز کھا رہے تھے تو ہم دوسروں کو منتیں کر کے ایک چمچ تو لو نا، ذرا ایک سپ تو لو نا، کتنا مزیدار،
تو اگر ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں اٹھتی کہ ہم اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, ہم یہ چاہیں کہ وہ بھی اس کو لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی ہم اس کی روح تک نہیں پہنچے, ہم اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہے, ہمیں اس کے فائدے نظر اس حد تک نہیں آ رہے. جس دن آ گئے تو ہم بھی حریص ہو جائیں گے کہ ہم اسے لوگوں کو پہنچائیں, کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ ہمارا فرض ہے, اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگا دی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اس کو ہر حال میں پہنچانا ہے. ایک دفعہ اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ہمیں اس کی ایڈکشن ہو جائے, ہم قرآن کے بغیر رہ ہی نہ سکیں, ہمیں اندازہ ہو کہ اس کو چھوڑنے سے میرے اوپر کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آ سکتی ہیں. یہ جو کچھ لمحے کے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں نا, یہ پتہ کیوں ہوتے ہیں؟ جو ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے. جس دن ہم اس کو چھوڑیں گے اس دن کمی ہو جائے گی ہماری توانائی میں, ہماری روح کی غذا میں, اور وہ کمی ہوتے ہوتے ہمارے دل کو بیمار کر دے گی, اور وہ بیماریاں جراثیم کو حملہ کرنے میں ممد و معاون ثابت ہو. وہ جلدی سے کہیں گے آ جاؤ, ٹھیک ہے ادھر تو سٹیج تیار ہے. تو سارا کا سارا چکر کہاں ختم ہوتا ہے؟ قرآن ہی کو سمجھنے سیکھنے, اور اس کو ہر دن حصہ دینے, ہر دن پڑھنے, ایک دن بھی گیپ نہ آنے پائے. جس دن گیپ آیا وہ جمع ہوتا گیا, اور بس پھر انسان جیسے بیئر ہیڈڈ ہو جاتا ہے نا, ایسے بیماریوں کے لیے کھل جاتا ہے. تو جب ہمیں اس میں مزہ آئے گا تو ہم دوسروں کو پھر پکڑ پکڑ کے سکھائیں گے, سمجھائیں گے, پکڑ پکڑ کے لائیں گے, اور کہیں گے دیکھو ایک دفعہ قرآن پڑھ لو, ایک دفعہ سمجھ لو, دیکھو تو صحیح تمہارے رب نے اس میں کیا کچھ فرمایا ہے. اور ان کو قرآن سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے محبت ہوگی تو اس کے کلام سے, اس کی باتیں بھی اچھی لگیں گی, اور پھر ہم اپنا تن من دھن اسی میں لگا دیں گے. فرمایا آخرت سے پہلے ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں, کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی 40 سال تک میں نے کوئی قرآن پیش نہیں کیا, ایک لمبا عرصہ. جب اللہ نے مجھے دیا تو ہی میں نے تمہیں دیا. پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے, یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے. یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان, اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے, بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے. اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا. اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی, یہ مشرکین مکہ کے مطالبے ہیں جو بار بار دہرائے جا رہے ہیں. تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہے, اچھا انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. یعنی میں غیب کی خبریں نہیں تمہیں بتا سکتا. لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. مشرکین مکہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جب کبھی سفر کرتے اور سمندر میں گھر جاتے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ یہ کہتے کہ ہم اس ایک معبود کو پکار رہے ہیں جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے, اور اس کو پکار کے اس وقت جب ان کی مصیبت ٹل جاتی تو دوبارہ آ کے یہ بتوں کو شامل کر لیتے. ان سے کہو اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو قلم بند کر رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے. چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو, پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے, ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں, اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے. اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک حد تک تکلیف کو برداشت کر سکتا ہے, ایک حد تک, اور جب وہ حد گزرتی ہے تو وہ نارمل نہیں رہتا, چیخ پڑتا ہے. یہ جس مومنٹ میں یہ چیختا ہے وہ اس کا انر سیلف ہوتا ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں, اور اس دکھ اور درد اور تکلیف کو فوراً دور کرنا چاہتا ہے, اس پریشانی کو مزید ریٹین نہیں کر سکتا, تو وہ پھر مجبور اور لاچار ہو کر اپنے رب کو پکارتا ہے. اصل میں ہم کچھ چیزوں کے بارے میں شاید سوچتے نہیں ہیں. ابھی ہم آپ کو ایک پریزنٹیشن دکھائیں گے, آپ سیٹ کر لیں. سوچتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کتنی ہے اور وہ کتنا زیادہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ہم روٹین کی زندگی میں مگن رہتے اور ذرا پریشان نہیں ہوتے,
لیکن جو ہی کہ کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت ہماری اصل فطرت باہر آ جاتی ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں. اس وقت یاد نہیں رہتا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں چیختے ہوئے, چنگھاڑتے ہوئے, کوئی میری آواز کیسی نکل, نہیں, اس کی اصل فطرت باہر آ جاتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ خدا کا خوف, اللہ کو پکارنا. یہ عمان میں ایک دفعہ سائیکلون آیا تھا, اس کی کچھ تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے یہ دیکھیے بادل اکٹھے ہوئے اور یہ ایسے جیسے آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو رہا, اور یہ دیکھیے زمین کے کس کنارے تک پہنچ گئے ہیں, جیسے آسمان ٹوٹنے لگا ہو نا. اور اس سائیکلون کی وجہ سے پانی میں حرکت ہوئی, اور جس سے یہ دیکھیے گاڑی کہاں تک چلی, یہ سڑک ہے اور گاڑی کہاں تک چلی گئی ہے, اور پانی کی موجیں اٹھ کے کتنی اونچی بلڈنگ تک جا پہنچی. یہ وہ سائیکلون بنا, اور یہ کھڑی ہوئی گاڑیاں تھیں جو یکلخت نیچے گر گئیں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آسمان سے کوئی قہر ٹوٹ رہا ہے, اور وہ درمیان میں ایک لمبی سی آپ کو لائن نظر آ رہی ہے, وہ ہے ایسے گھومتا ہوا سائیکلون جس کی وجہ سے پوری زمین میں حرکت پیدا ہو گئی. نیکسٹ دکھاؤ. یہ دیکھیے ہم کس طرح اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. یہ زمین پہ آفت ٹوٹ رہی, زمین سے کتنا قریب ہو گیا آسمان, ایسے معلوم ہو رہا ہے. یہ دیکھیں سورج کہاں نظر آ رہا ہے. ہم برداشت کرنے کے قابل ہیں؟ بالکل نہیں ہے. ہمارے رب بالکل نہیں. تیری قوت لاجواب بے مثال ہے, تیری قوت بہت بڑی ہے. تو جب کوئی تکلیف آتی ہے اس وقت ہم اصل فطرت پہ آ کے اسی کو پکارتے ہیں, اور جب وہ دور ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تو نے ہم کو اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے. یہ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی کہتے تھے, مگر جب ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں. لوگوں تمہاری یہ بغاوت الٹی تمہارے ہی خلاف پڑ رہی ہے. دنیا کے چند روزہ مزے لوٹ لو. اتنی قیمتی زندگی جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو بس تم گزارے چلے جا رہے ہو صرف مزے لوٹنے کے لیے. پھر ہماری ہی طرف تم کو پلٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیا کی یہ زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو. اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جسے آدمی اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی. پھر عین اس وقت جب زمین اپنی بہار پر تھی, کھیتیاں بنی سوری کھڑی تھی, ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں. یکا یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اسے ایسا غارت کر کے رکھ دیا گویا کل کچھ وہاں تھا ہی نہیں. یہ ابھی جو آپ نے دیکھا, اللہ کا حکم اچانک آتا ہے, ایسے نہیں ہوتا کہ ہمیں بتا کے آئے گا کہ پھر ہم تیاری کر لیں. اس طرح ہم نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں. انسان دنیا میں خوابوں میں رہتا ہے, حقائق سے نظریں چراتا رہتا ہے, اور جب اس کو معلوم بھی ہوتا ہے تو پھر بھی وہ اس کے لیے محنت اور کوشش نہیں کرتا, بلکہ اس خطرے کو محسوس ہی نہیں کرتا. ایک چھوٹا سا آرٹیکل ہے, میں پڑھ کر آپ کو سناتی ہوں کہ دنیا میں آج اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو کوئی دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی, کوئی ایٹمی ہتھیاروں اور کوئی طرح طرح کے جواب دے گا. اس وقت اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت بھول گیا ہے. وہ اس حقیقت سے غافل ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مالک کے پاس حساب کتاب کے لیے جانا ہے. اگر ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں تو ہم دنیا کو نہیں آخرت کو اپنا اصل مسئلہ قرار دیں گے. آج بھی دنیا کے بیشتر انسان خدا اور آخرت کو تو مانتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ منکر ہو گئے, مگر اس ماننے کا کوئی تعلق ان کے عمل سے نہیں ہے.
حقیقی زندگی میں ہر شخص کے سامنے یہ سوال ہے کہ آج وہ اپنی دنیا کو کس طرح کامیاب بنائے. آج اگر آج رصد گاہیں کسی روز یہ اعلان کر دیں کہ زمین کی قوت کشش ختم ہو گئی اور وہ 6000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف کھینچی جا رہی ہے تو ساری دنیا میں کوہرام مچ جائے گا، کیونکہ اس طرح کی خبر کے معنی یہ ہے کہ چند ہفتوں کے اندر روئے زمین سے ہر قسم کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا. مگر یہ دنیا تو ہر آن میں ایک اس سے زیادہ شدید خطرے سے دوچار ہے اور اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. یہ خطرہ کیا ہے؟ یہ خطرہ قیامت کا خطرہ ہے جو زمین و آسمان کی پیدائش کے روز ہی سے اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے، جس کی طرف ہم لوگ نہایت تیزی سے دوڑے چلے جا رہے ہیں. اگر آپ شام کے وقت کسی کھلے بازار میں کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں لوگ کس لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج انسان کس چیز کو اپنا اصل مسئلہ سمجھے ہوئے ہیں. بازار میں موٹروں کی آمد و رفت کس لیے ہو رہی ہے، دکاندار سجائے دکانیں کیسے بیٹھے ہیں، انسانوں کے غول کہاں آتے جاتے نظر آتے ہیں، کن چیزوں سے لوگ دلچسپی لے رہے ہیں، کس غرض سے ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، ان کی بہترین صلاحیتیں، ان کے جیب کے پیسے کس مقصد کے لیے خرچ ہو رہے ہیں. وہ خوش ہیں تو کیا چیز پا کر خوش، جو چہرے اداس نظر آتے ہیں کس چیز کی محرومی نے انہیں اداس بنایا ہوا ہے. لوگ اپنے گھروں سے کیا چیز لے کر نکلیں اور کیا لے کر واپس جانا چاہتے ہیں. اگر آپ لوگوں کی مصروفیتوں سے، ان کے منہ سے نکلی ہوئی آوازوں اور حرکات و سکنات سے ان سوالات کا جواب معلوم کرنا چاہیں تو معلوم ہو جائے گا کہ آج کا انسان کس چیز کو اپنا اصل مسئلہ سمجھتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بازاروں کی چہل پہل، مصروف ترین سڑکوں پر انسانوں کی مسلسل آمد و رفت پکار رہی ہے کہ آج کا انسان اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑ رہا ہے. وہ آخرت کو نہیں بلکہ صرف دنیا کو حاصل کرنا چاہتا ہے. خوش ہے تو دنیا کی تمنائیں پوری ہو رہی ہیں، غمگین ہے تو خواہشیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی. آج کی ضرورتیں، آج کا آرام، آج کی عزت، آج کے مواقع، بس انہی کو پا لینے کا نام لوگوں کے نزدیک کامیابی ہے، اور ان لوگوں کے انہی سے محروم رہنے کا نام لوگوں کے نزدیک ناکامی. یہی وہ چیز ہے جس کے پیچھے سارا انسانی قافلہ بھاگا چلا جا رہا ہے اور کسی کو بھی آنے والے دن کی فکر نہیں. ہر شخص بس آج کے پیچھے دیوانہ ہے اور کل سے غافل. وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے، اپنا زمین اور ایمان بھی آج کے لیے نظر کرنے کو تیار ہے. اس شخص کی اس کی مثال ایسی ہے جو اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے کچھ جمع نہیں کرتا. وہ دیکھتا ہے مکان نہیں تو مکان بنانے دوڑتا ہے، موسموں سے بچنے کے لیے اور کپڑا اور بستر ڈھونڈتا رہتا ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی کو ضائع کرتا رہتا ہے. اگر کہیں کوئی دھماکہ ہو، کوئی شہر آگ سے دھوئیں سے بھر جائے تو ہر شخص قریب کی پناہ گاہ میں پناہ لینے چل پڑتا ہے. یہ تو دنیا کے چھوٹے خطرے کا معاملہ ہے، لیکن بڑا خطرہ انسان کو سوجھ ہی نہ رہا. انسان دنیا میں مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ساری عمر لگا دیتا ہے، مگر جو مستقبل اس کے سامنے آنے والا ہے اس کی تعمیر کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا. وہ یہ سوچتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد میرا کیا انجام ہوگا. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی حقیقت، دنیا کی حقیقت کو پہچانے اور اس کے بارے میں تیاری کرے. بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، ہم میں سے ہر شخص آخرت کی فصل تیار کر رہا ہے. ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ اپنا ایک کھیت رکھتا ہے، یعنی آخرت میں ایک زمین ہے اس کے پاس. وہ یا تو اس میں کاشت کر رہا ہے یا اس کو خالی چھوڑے ہوئے ہے. اس نے یا تو خراب بیج استعمال کیے ہیں یا اچھے بیج ڈالے ہیں. اس نے بیج ڈال کر یا تو اسے چھوڑ دیا ہے یا بیج ڈالنے کے بعد مسلسل اس کی نگرانی کر رہا ہے. اس نے یا تو کانٹوں کی فصل بوئی ہے یا پھل اور پھول اگائے ہیں. وہ یا تو اپنی ساری قوت اس کھیتی کو بہتر بنانے میں لگائے ہوئے ہے یا دوسرے غیر متعلق مشاغل اور دلچسپیوں میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. اس فصل کی تیاری کی مدت اس وقت تک ہے جب تک ہم کو موت نہیں آ جاتی، اور موت آخرت کی فصل کاٹنے کا دن ہے. جب اس دنیا میں ہماری آنکھیں بند ہوں گی، دوسری دنیا میں ہماری آنکھ کھلیں گی، وہاں ہماری عمر بھر کی تیار کی ہوئی کھیتی ہمارے سامنے آ جائے گی. کاٹنے کے دن وہی کاٹتا ہے انسان جس نے کاٹنے سے پہلے کھیتی کی ہو، اور وہی چیز کاٹتا ہے جو بوئی ہو. اسی طرح آخرت میں ہر شخص کو وہ فصل ملے گی جو اس نے موت سے پہلے تیار کی ہوگی. ہر کسان جانتا ہے اسے گھر میں ٹھیک اتنا ہی گل لائے گا جتنی اس نے محنت کی ہے. وہی چیز آئے گی جو بوئی تھی، جتنی کوشش کی تھی وہی ملے گا. انسان اپنے انجام سے غافل ہے، حالانکہ زمانہ اس کو نہایت تیزی سے اس وقت کی طرف لے جا رہا ہے جب فصل کٹنے کا وقت ہوگا. دنیا کے حقیر فائدوں کو حاصل کرنے میں مصروف ہے اور سمجھتا ہے میں کام کر رہا ہوں. دراصل وہ اپنی قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہے. اس کے سامنے ایک عظیم موقع ہے جس کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک ناقابل قیاس حد تک شاندار مستقبل بنا سکتا ہے، مگر وہ کنکریوں سے کھیل رہا ہے. اس کا رب اس کو اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے جو عزت اور آرام کی جگہ ہے، مگر وہ چند دن کی جھوٹی لذتوں میں کھویا ہوا ہے. سمجھتا ہے میں حاصل کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ضائع کر رہا ہے، یعنی وہ لوزر ہے.
دنیا میں مکان بنا کر سمجھتا ہے تعمیر کر رہا ہے، حالانکہ وہ ریت کی دیواریں اٹھا رہا ہے جو اس لیے بنتی ہیں کہ گر جائیں۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو پہچان، تو کیا کرنا چاہتا ہے، تجھے کیا کرنا چاہیے اور تو کیا کر رہا ہے۔ سوچنے سمجھنے والے اس سے خوب سمجھ لیں گے۔ اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دے رہا ہے، ہدایت اس کے اختیار میں ہے، سیدھا راستہ وہ دکھاتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جن لوگوں نے بھلائی کا طریقہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید فضل، ان کے چہروں پر روح سیاہی اور ذلت نہ چھائے گی، وہ جنت کے مستحق ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کمائیں ان کی برائی جیسی ہے ویسا ہی بدلہ پائیں گے، ذلت ان پر مسلط ہوگی، کوئی اللہ سے ان کو بچانے والا نہ ہوگا، ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوگی جیسے رات کے سیاہ پردے ان پر پڑے ہیں، وہ جہنم کے مستحق ہیں جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ اس روز ہم سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے۔ شریک کہیں گے تم ہماری عبادت کیوں نہ کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم کرتے بھی تھے تو ہم بے خبر تھے۔ اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں، کون بے جان سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے، وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے، تب تو یہی اللہ تمہارا حقیقی رب ہے، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ گیا ہے، حق نہیں ہے تو پھر گمراہی ہے، آخر تم کدھر پھر آئے جا رہے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس طرح نافرمانی اختیار کرنے والوں پر تمہارے رب کی بات صادق آ گئی کہ وہ نہ مانیں گے۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہو پھر دوبارہ بھی کرے، کہو وہ صرف اللہ ہے جو ابتدا بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی، پھر کس الٹی راہ پر چلائے جا رہے ہو۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کہو صرف اللہ ہی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ نے کہاں رہنمائی کی حق کی طرف؟ قرآن میں، لہٰذا رہنمائی کے لیے قرآن کا پڑھنا ضروری ہے۔ پھر بلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ جو خود راہ نہیں پاتا، الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے۔ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس و گمان کے پیچھے چل رہے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے اور میرا خیال وہ ہے، حقیقت کیا ہے وہ کچھ پتا نہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اور یہ قرآن وہ نہیں کہ اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو کچھ جو پہلے آ چکا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرمائے روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو لاؤ اس جیسی ایک تصنیف، ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد لے لو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کے گرفت میں نہیں آئی، یعنی ٹیسٹ ہی نہیں کیا، اور جس کا معال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خامخواہ کل پچو جھٹلا دیا۔ اسی طرح تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے۔ پھر دیکھ لو ان ظالموں کا انجام کیا ہوا، اور آگے جا کے اللہ بتائیں گے نوح علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لائیں گے اور کچھ نہیں لائیں گے، اور تیرا رب ان مفسدوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو کہہ دو کہ میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کچھ میں کہتا ہوں اس کی ذمہ داری سے تم بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں، یعنی میرا کام پہنچا دینا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں، مگر کیا تو بہروں کو سنائے گا؟ ہاں وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی جو سنے اور پھر عمل نہ کرے، سمجھے نہ۔ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو تجھے دیکھتے ہیں، مگر کیا تو اندھوں کو راہ بتائے گا؟ خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آج یہ دنیا کی زندگی میں مست ہیں، اور جس روز اللہ ان کو اکٹھا کرے گا تو یہی دنیا کی زندگی انہیں ایسی محسوس ہوگی گویا یہ گھڑی بھر کی پہچان کے لیے آپس میں رکے ہوئے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی 100 سال بھی دوسرے کے ساتھ رہے نا، وہ اس کو جان نہیں سکتا، کیونکہ دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ تو لوگوں کو سمجھنے میں وقت ضائع نہ کرو، وہ سمجھ نہیں آئیں گے، اور آخرت میں تو ویسے بھی یہ پوری زندگی ایک گھڑی لگے گی۔ فرمایا اس وقت تحقیق ہو جائے گا، فی الواقع سخت گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا، وہ ہرگز راہ راست پہ نہ تھے۔ خود سے پوچھنا ہے کیا میں واقعی یہ جانتی ہوں کہ مجھے اللہ سے ایک دن ملنا ہے؟ ایک سوال ہے جو 5 منٹ اکیلے بیٹھ کے کرنا ہے۔ اور جن برے نتائج سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، ان کا کوئی حصہ ہم تیرے جیتے جی دکھا دیں یا اس سے پہلے ہی تجھے اٹھا لیں،
بہرحال انہیں آنا ہماری ہی طرف ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آ جاتا ہے تو اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے پورے انصاف کے ساتھ، اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کہتے ہیں اگر تمہاری دھمکی سچی ہے تو کب پوری ہوگی؟ مشرکین مکہ کی سب باتوں کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ کہو میرے اختیار میں خود اپنا نفع ضرر بھی نہیں، سب کچھ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے۔ ہر امت کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے، جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ سوچا کہ اللہ کا عذاب اچانک رات کو یا دن کو آ جائے تو تم کر کیا سکتے ہو؟ آخر یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچائیں؟ کیا جب وہ تم پر آ پڑے تو اس وقت مانو گے؟ اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم خود ہی اس کے جلدی آنے کا تقاضا کر رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کی پاداش کے سوا تم کو کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے؟ پھر پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو؟ کہو میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے، تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے، ظہور میں آنے سے روک دو۔ اگر ہر اس شخص کے پاس جس نے ظلم کیا ہے روئے زمین کی دولت بھی ہو، اس عذاب سے بچنے کے لیے اور وہ فدیہ میں دینے پر آمادہ ہو جائے گا، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھ لیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے، مگر ان کے درمیان فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا، کوئی ظلم ان پر نہ ہوگا۔ سنو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، تمہارا نہیں ہے جس کو تم اللہ سے بچاتے ہو۔ سن رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، مگر اکثر انسان جانتے ہی نہیں۔ کیا سچا ہے وعدہ؟ کہ قیامت آئے گی اور حساب دینا ہوگا۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یعنی قرآن، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے۔ دلوں کی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں، حسد، کینے، بغض، نفرتیں اور دوریاں اور لالچ اور دھوکے اور فریب اور شک اس سے دور ہوتے ہیں۔ جو اسے قبول کر لے اس کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے، یعنی آئندہ کا پلان بھی ہے۔ ماضی سے جو گندا ماضی تھا خراب، اس سے دوری اور آئندہ رحمت اور رہنمائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے جس سے غافل ہے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں۔ روح کی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، اور اگر کبھی انسان کو فائدہ نہ ہو تو وہ یہ سوچے کہ بعض دفعہ قبول کرنے والے کی تاثیر یا قوت اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ طاقت اور غذا کو قبول نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ ظلم، لہو و لعب، گناہ کے کام، شرک یا حرام کمائی، حرام کھانا، یہ سب چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اور قرآن ہی ان چیزوں کو آہستہ آہستہ جب ہم قرآن کے ساتھ سٹے کرتے ہیں تو ان چیزوں کو ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی جو میل وہ دھوتا ہے غفلت ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم غافل ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ بھی سوچا کہ جو رزق اللہ نے تمہارے لیے اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام اور کسی کو حلال ٹھہرا لیا؟ ان سے پوچھو اللہ نے تم کو اس کی اجازت دی تھی، یا تم اللہ پر افطرا کر رہے ہو، جھوٹ گھڑ رہے ہو؟ جو لوگ اللہ پر یہ جھوٹا افطرا باندھتے ہیں ان کا کیا گمان ہے کہ قیامت کے روز ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تو لوگوں پر مہربانی کی نظر رکھتا ہے، مگر اکثر انسان ایسے ہیں جو شکر نہیں کرتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ سناتے ہو اور لوگوں تم جو کچھ کرتے ہو سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے قرآن پڑھتے ہوئے انسان خاص طور پر اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ خاص طور پر کسی اور چیز کا نام نہیں لیا گیا۔ سارے معاملات ایک طرف، حالانکہ نماز ہے وہ اس میں بھی اللہ دیکھتا ہے اور چیزوں میں بھی، لیکن قرآن کو الگ کر دیا گیا۔ جب تم پڑھ رہے ہوتے ہو تو ہم دیکھ رہے ہیں کیا تمہاری نیتیں ہیں، کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کس لیے پڑھ رہے ہو، غور و فکر کر رہے ہو تو کس ڈھنگ پہ جا رہے ہو، وہ رہنمائی حاصل کر بھی رہے ہو کہ نہیں۔ اور لوگوں تم جس حال میں ہوتے ہو، کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسے نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تیرے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو اور ایک صاف دفتر میں درج نہ ہو۔ سنو جو اللہ کے دوست ہیں، جو ایمان لائے، جنہوں نے تقویٰ کا رویہ اختیار کیا، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں، دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں میں ان کے لیے بشارت ہے۔
اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. یہی بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ تجھ پر بناتے ہیں وہ تجھے غمزدہ نہ کریں. عزت ساری کی ساری خدا کے اختیار میں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اس قرآن کو اس لیے چھوڑتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے ہماری عزت نہ خراب, کہ کہاں سے بیکورڈ قسم کی عورت بن گئی ہے. فرمایا ان العزت للہ جمیعا, آگاہ رہو آسمان کے بسنے والے ہوں یا زمین کے, سب کے سب اللہ کے مملوک ہیں. اور جو لوگ اللہ کے سوا کچھ خود ساختہ شریکوں کو پکار رہے ہیں وہ نرے وہم و گمان کے پیرو ہیں اور محض قیاس آرائیاں کرتے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہاری یہ رات بنائی کہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا. اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کھلے کانوں سے پیغمبر کی دعوت کو سنتے ہیں. لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے. مشرکین کے بعد نصارہ کا رد, سبحان اللہ, وہ تو بے نیاز ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کی ملک ہے, ملکیت ہے. تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پا سکتے. دنیا کی چند روزہ زندگی میں مزے کر لیں, پھر ہماری طرف پلٹیں گے, پھر ہم اس کفر کے بدلے میں جس کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے. ان کو ذرا نوح علیہ السلام کا قصہ سناؤ. اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا اے برادران قوم, اگر میرے تمہارا درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے. تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے. پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دو. تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار تو نہ تھا. میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں مسلم بن کر رہوں. پورے کا پورا واقعہ مشرکین پر اس طرح چپک گیا. انہوں نے اسے جھٹلایا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا اور ان سب کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. بس دیکھ لو جنہیں وارن کیا گیا تھا پھر بھی انہوں نے مان کر نہ دیا, ان کا کیا انجام ہوا. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے دن جھٹلا دیا تھا پھر اسے مان کر نہ دیا. اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں. ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا. انہوں نے بھی بڑائی کا گھمنڈ کیا, وہ مجرم لوگ تھے. پس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا, کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے. ولا یفلح الساحرون. انہوں نے جواب دیا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم بالکل ماننے والے نہیں. فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو, اور 70,000 جادوگر آ گئے تھے. جب وہ آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو. پھر جب انہوں نے اپنے آنچر پھینکے تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے, اللہ بھی اسے باطل کیے دیتا ہے. مفسدوں کے کام تو اللہ سدھرنے نہیں دیتا اور اپنے نافرمانوں سے اللہ اپنے نافرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو. پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا, اور ٹھیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننے والے ینگسٹر تھے جو زیادہ تھے. آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ 7 سال کے تھے جب انہوں نے ایمان لائے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو وہ محض 30 سال کے تھے. ینگسٹرز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ حوصلے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں اور باقیوں کے لیے بھی مثال بنے. فرعون سے کسی نے نہ مانا. فرعون کے ڈر سے, خود اپنی قوم کے سربراوردہ لوگوں کے ڈر سے جنہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں. موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو. انہوں نے جواب دیا ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہم کو کافروں سے نجات دے. ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو, کیونکہ فرعون عبادت بھی نہیں کرنے دیتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اے ہمارے رب تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے. اے رب کیا یہ اس لیے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے رب ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا کہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں. اللہ نے جواب دیا فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی. ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے. ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار دیا. پھر فرعون اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے آئے, حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا
انہ لا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں نے مان لیا خدا بند حقیقی کو اس کے سوا کوئی نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی سر تاج جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا۔ یہ بھی مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ اب تو ہم صرف تیری لاش کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ بار بار اللہ یہی شکایت کرتے ہیں۔ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ دیا، نہایت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا۔ انسان کو جب سب کچھ مل جاتا ہے نا تو وہ پھر بڑا بنتا ہے اور دوسروں کی بات نہیں مانتا اور اسی سے اختلاف جنم لیتا ہے۔ مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ چکا تھا، یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں، فی الواقع یہ تیرے پاس حق آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اور لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ حقیقت یہ ہے جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے، ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب آتا نہ دیکھ لیں۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی مثال نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل ایمان زمین ایمان لے آتے، پھر کیا تم لوگوں کو مجبور کرو گے کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے، یعنی وہ خود سے غفلت کا پردہ چاک کریں، اللہ کی نشانیاں دیکھیں اور ایمان لے آئیں۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں؟ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں؟ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں اور ان لوگوں کو بچا لیتے ہیں جو ایمان لائے۔ ہمارا یہی طریقہ ہے اور ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی مدد کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو، تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا بلکہ صرف اسی خدا کی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دن پر قائم کر دے اور ہر گز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا۔ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کو ٹالے، اور اگر تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور کس کو نوازتا ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے چاہتا ہے۔ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا، اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی کے لیے اسی کے لیے تباہ کن، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں۔ اور اے نبی تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول کرے اور ہمیں دین و دنیا کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل عطا کرے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اس رمضان کو اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تو اس رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہمیں بخش دے اور ہمیں معاف کر دے۔ ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔